السلام علیکم ناظرین، لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ آج میں موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ہینڈی کرافٹ ایسوسی ایشن کی فاؤنڈر طاہرہ نسیم صاحب۔ نہ صرف یہ لاہور چیمبر آف کامرس کی فاؤنڈر پرسن ہیں بلکہ بہاولپور میں بھی ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور وہاں پہ بھی یہ وومن چیمبر کی فاؤنڈر پرسن رہ چکی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میڈم، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے رجحان آیا آپ کا چیمبر کی طرف؟ کیا مائنڈ تھا؟ کیا آپ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح اس فیلڈ میں آپ آئی ہیں؟ ایسا ہے کہ ابتدا تو میں نے ایجوکیشن ہے کچھ کوئٹہ سے کی ہوئی ہے، کیونکہ بیسیکلی میری پیدائشی بلوچستان میں ہوئی تھی۔ تو جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے میرے ابو وابڈا میں تھے اور ہماری ٹرانسفر لاہور میں ہوئی۔ اب جب ہم لاہور میں آئے تو میں نے یہاں آ کے پھر بی ایڈ کیا، اور میری لائن بھی ٹیچنگ لائن تھی، لیکن وہ میں زیادہ عرصہ نہیں کر سکی، اور شادی وغیرہ کے بعد پھر معاملات کچھ چینج ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ مجھے، کیونکہ میں شروع سے کچھ نہ کچھ کرتی آئی تھی، تو میں نے ایک این جی او جوائن کر لی، کھوج کے نام سے وہ این جی او ہے، اور وہ باہر کی این جی او ہے۔ وہاں پہ مجھے ایک میٹنگ میں مجھے آنا پڑا یہاں چیمبر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے این جی اوز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دیہی علاقوں سے پروڈکٹ ڈیولپ کرواتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر شیلا کے چیمبر میں آئی، وومن چیمبر میں۔ اس وقت مجھے خود بھی صحیح پوچھے تو کسی چیمبرز کے بارے میں اتنی نو ہاں نہیں تھی۔ جب میں یہاں آئی اور میں ڈاکٹر شیلا سے ملی تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویشن دی، اور مجھے انہوں نے اس طرح کیا کہ آپ وہاں کیا کر رہی ہیں، آپ ایک ٹریڈ باڈی کا حصہ بنے، آپ ٹریڈ باڈی میں آئیں اور آپ کو پھر اویئرنیس زیادہ آئے گی۔ اور چونکہ مجھے اچھا لگا چیمبر میں آنا، اور خود بھی میں تھوڑا بہت بزنس تو کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں یہاں آئی تو میں نے پھر پراپر اپنے آپ کو چیمبروں اور ایسوسی ایشن کا ہی حصہ بنا لیا۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ایسا تھا کہ جب میں نے اپنا چیمبر بھی جوائن کر لیا، ساتھ ہی میں اپنے ٹیکسٹائل کے بزنس اسٹارٹ میں نے ٹیکسٹائل کے بزنس سے لیا، کیونکہ مجھے شروع ہی سے ڈائننگ ٹیبل سجانے کا بہت شوق تھا۔ کھانا میں کہتی تھی جو بھی ہو، کھانا اس وقت تک آپ کو غذائیت نہیں مہیا کرتا جب تک اس کی پریزنٹیشن نہ اچھی ہو، اور اس پریزنٹیشن کے جو کہ میرا شوق تھا کہ چکر میں ٹیکسٹائل میں آ گئی۔ اور پھر میں نے جو ہے ٹیبل سجانے کے ساتھ ساتھ جو ٹیبل کی ایسیسریز ہوتی ہیں، جو جیسے میٹ ہیں، رنگ ہیں، رنر ہیں، ٹیبل کلاتھس ہیں، ٹکوزیاں ہیں، یہ میری لائن بن گئی، اور میں اسی سے آگے۔ طاہرہ صاحبہ، میں نے دیکھا ہے کہ ایف پی سی سی آئی کی جی بی اور اے سی ممبر بھی رہی ہیں آپ، تو وہاں پہ آپ نے کیا سمجھا کہ کیسا آپ نے پایا وہاں پہ جا کے، وہاں پہ ورکنگ کرنا کیسا تھا، وہاں کا ایکسپیرینس کیسا تھا، وہ شیئر کریں ذرا۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں یہاں تھوڑا سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ وٹ از دی میننگ آف چیمبر، کیونکہ عام لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کسی ٹریڈ باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں تو جیسے فوری ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس این ٹی ایم ہو۔ این ٹی ایم بہت ضروری ہے، جب بھی آپ کسی بھی ٹریڈ باڈی کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، میں ایک این ٹی ایم، پھر اس کے بعد آپ کے کاروبار کی رجسٹریشن، پھر اس کے بعد آپ کا کسی بھی بینک میں ذاتی یا اس کمپنی کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عام لوگ گھریلو کاروبار جو کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، بالکل اویئرنیس نہیں ہے۔ لیکن چیمبر میں جب آپ کسی بھی چیمبر کو، پاکستان میں اس وقت 27 وومن چیمبر ہیں، مین چیمبر تو ہر جگہ ہی ہیں، لیکن جب خواتین بھی دیکھیں، 2006 میں آئی تھی، اور 2006 سے اب تک میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہر ضلع کا، کوئی ضلع کا ہے، کوئی صوبے کا ہے، اس طرح ہر بڑے شہروں میں بھی اور چھوٹے شہروں میں بھی وومن چیمبر بن چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ خواتین، پاکستان کی خواتین 50% جو ہے وہ تعداد میں ہیں۔ اگر ہم ان خواتین کو کہیں کہ وہ روزگار کے لیے باہر نکلے تو میرا خیال ہے کہ ہر ملک جہاں خواتین ایکول کام کرتی ہیں وہاں غربت نام کی کوئی چیز۔ اچھا میڈم، کیا دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے بالکل زیرو ہو کے رہ گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، تو کس طرح دیکھیں یہ حالات کیسے مینیج ہوں گے، کس طرف جا رہے ہیں یہ حالات؟ تو دیکھیں، اگر ہم پولیٹکس کی طرف آئیں کہ بھی پولیٹکس یہ کہتی ہے تو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک بھرے دریا میں ایک ڈونگا پانی آپ نکال لیں، ایک ڈونگا پانی ڈال دیں تو چلتے ہوئے دریا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے ہمیں حکومت پہ
کرٹیسائز کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں. ہم چونکہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، پاکستان ہمارا جینا مرنا ہے، تو پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ میں خود پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہوں. اگر تو میں حق بجانب ہوں، مجھے سیاست سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنی معیشت سے غرض ہے اور میں اپنی معیشت کو آگے بڑھاؤں گی. بالکل. اچھا، رمضان آ رہا ہے، ملک کے حالات جو جا رہے ہیں، ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، کیا کہیں گی؟ وہ دیکھیں نا، حالات تو واقعی بہت آج کل خطرناک ہے. دو پارٹیوں کے تصادم سے ہمارے بیچارے غریب عوام جو ان سے نا وہ کس رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کی سنیں کس کی. آزادی ضرور ہونی چاہیے، یہ پہلے سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ہر شہری کو آزادی ملنی چاہیے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میری آزادی آپ کی ناک تک ہے، بس میں آپ کی ناک کو نہیں چھو سکتی. لیکن اب آزادی کو لوگوں نے غلط مطلب لے لیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں آئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی اس اویئرنیس کو وہ غلط راستے پہ استعمال کریں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بینگ اے مسلم آپ توڑ پھوڑ کریں، راستے بند کریں، ایک دوسرے کا حصہ جو کھانا ہے وہ کم کرے. پسرا تو بیچارہ غریب ہے، جن کے بینکوں میں پڑے ہوئے وہ 2-4 دن بھی ہفتہ بھی ہڑتال کرتے ہیں تو ان کو نہیں فرق پڑتا. لیکن جس دیہڑی دار نے بیچارے نے صبح جانا اور شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر آنی ہے، اس کے لیے تو مصیبت ہو جاتی ہے نا. تو ہم کسی بھی پارٹی کا جب حصہ بنے تو ہم اپنے نیچے والے کو ضرور دیکھیں کہ میری وجہ سے اس کی پریشانی تو نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی بندے کے ساتھ پارٹی کی حب الوطنی کا اظہار کرتے، لیکن حب الوطنی یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسری کا نقصان پہناؤ اور اپنے آپ کو حب الوطنی کرو کہ میں عمران خان کے لیے مر رہی ہوں یا میں نواز شریف کے لیے. نو، یہ دونوں پارٹیاں یہ اپنا کام کریں. ملک سنوارنے کے لیے ایک شعبے بنے ہوئے ہوتے ہیں. میرا شعبہ یہ نہیں ہے کہ میں باہر سڑکوں پہ جاؤں اور اپنے لیے حق کے لیے لڑوں. پہلے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ آپ خود کتنے شعور والے ہو، آپ کتنا اپنے ملک کے لیے صحت مند ہو، پھر تو آپ کریں. سبزی والے سے لے کے اور اوپر ایوان بالا تک ہر کوئی ایسے سیاست پہ بول رہا ہے کہ جیسے سیاست چلے گی اسی سے. بالکل ایسے. اچھا طاہرہ نسیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ لاہور چیمبر آف کامرس وومن میں اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور کیا فیسلٹیز لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں اپنی ذات سے ہی لوگوں کو ایک حوالہ دیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے مجھے ساری دنیا ہی جانتی ہے. میں نے TDAP ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، وہ سب سے بڑا منسٹری کا ادارہ ہے. وہ خاص کر جب بھی باہر ایگزیبیشن ہوتی ہے یا ملک میں ان کی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو وہ ادارہ ہے تو گورنمنٹ کا ہی نا. وہ ادارہ 50% گورنمنٹ کو خواتین کو سبسڈیز دیتا ہے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے ادارے کے ساتھ اسٹارٹ میں ہی جڑ گئی اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے اس بات کو کہتی ہوں کہ میں نے 26 کنٹری میں چند ایک کی ایگزیبیشنس ہیں جو میں نے پرائیویٹ کی ہیں، نہیں تو زیادہ تر جو میری ایگزیبیشن ہے یا میرے ڈیلیگیشن ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے گئی ہے. اور میں نے وہاں نمائندگی کی ہے خواتین کی امپاورمنٹ کی، اویئرنیس کی کہ پاکستان میں خواتین کو کیا چیز مل رہی ہے اور وہ پھر بھی کتنی اسٹرگل کر رہی ہیں. یہاں کی خواتین تو سلوٹ کرنے کے قابل ہیں کیونکہ وہ گھر بھی چلا رہی ہیں، شوہر کی بھی ساری خاطرداریاں پوری کر رہی ہیں جو کہ سب سے بڑا اس کا فرائض میں شامل ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ رات دن محنت کر کے کچھ پیسہ بھی کما رہی ہے اور وہ پیسہ اپنے پہ کم لگاتی ہے، وہ اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ اور اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے لگا. اچھا طاہرہ نسیم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ وومن چیمبر میں جو بزنس وومن ہیں ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کی گئی؟ دیکھیں، میں پھر یہی کہوں گی کہ نوحہ آپ کو تبھی آتی ہے جب آپ کسی بھی چیمبر کو جوائن کرتے ہیں، چاہے وہ لاہور کا چیمبر ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا ہو، چاہے وہ کراچی کا ہو، کسی بھی ہماری کنٹری میں جہاں جہاں چیمبر ہیں، وہ جو کسی کی بھی ممبر بنے گی تو وہ یہ سوچے پہلے کہ میں اس کی ممبر بنی ہوں، یہاں میں نے کمانا نہیں ہے. جیسے ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور ایک ڈگری لے کے نکلتے ہیں، چیمبر بھی خواتین کو ایک ایسی ڈگری، ایک ایسی اویئرنیس، ایسی ٹریننگز دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں وہ پہلا قدم اٹھاتی ہیں اور جب وہاں پہنچتی ہیں اپنے برانڈ کی طرف یا اپنے کاروبار کی طرف تو تب ان کو واضح فرق نظر آتا ہے کہ اگر میں چیمبر کا حصہ نہ ہوتی تو شاید مجھے کچھ بھی نہ آتا. ابھی چیمبر آف کامرس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ میں تو مسلسل اب 1 سال سے مسلسل سمجھے رات دن چیمبر کو دے رہی ہوں. تو آپ یقین مانیں بڑی مشکل سے ہی کوئی ایک آدھ دن ہوتا ہے جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ آج یہاں کچھ نہیں ہوا.
अब आपका काम है, हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम ग्रुप पे मैसेज डालते हैं, जी आपने कुछ लेना है तो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। बिल्कुल ऐसे जब तक आप पेन नहीं लेंगे तो आप गेन भी गेन कुछ नहीं नहीं करेंगे। ऐसे गेन तभी करेंगे कि जब आप अपने घर से उठेंगे और उस मीटिंग में आके बैठेंगे, तो आपको लाज़िम बात है अवेयरनेस आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपने तो इतनी स्ट्रगल की, इस मुकाम तक आई, अब तो बड़े बड़े लोगों में आपका नाम जाना पहचाना जाता है, तो कैसा लग रहा है, अब कैसा फील कर रही हैं आप? देखिए मुझे जैसे एक टीचर होती है, वो टीचिंग करते करते स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है, बिल्कुल ऐसे ही और फिर अगर हो तो ऐसे ऐसी भी हैं जो आज मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो नहीं है, बिल्कुल जुबैदा ऐसे जलाल की मिसाल दूंगी। जी बिल्कुल तो इसी तरह मुझे भी स्टेप उठाते उठाते जब मैं अब चेंबर में आ गई हूँ, तो मेरी मंजिल यही है बस। मैंने जो कुछ करना है अपने चेंबर के लिए करना है, अपनी ख़वातीन के लिए करना है, और जो अल्लाह ने मुझे तजर्बा दिया है, विज़न दी है, वो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर ख़वातीन जो कि चेंबर का हिस्सा हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लाहौरी की हो, कहीं की भी हो, मेरे से जब कोई फ़ोन पे कॉल करता है, मैं दयानतदारी से उसको मशवरा देती हूँ। अच्छा ताहिरा नसीम साहब, आउट ऑफ कंट्री में अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं वुमेन जो है, तो वुमेन चैम्बर उसमें क्या किरदार अदा करता है? वुमेन चेंबर देखिए, अभी रिसेंटली आपको भी याद है कि कुछ जी दिन पहले एक यूके की पार्टी आई हुई थी। जी तो बिजनेस का यही तरीका होता है ना, चेंबर उन लोगों को ढूंढती है जो वुमेन्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल अब वो पार्टी आई है, उन्होंने अपना सारा बताया। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कहीं आप जाएंगे नहीं, आपको कैसे सीखना आएगा, कैसे अवेयरनेस आएगी। बिल्कुल तो ऐसे ही जब आप एक ट्रेड बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, तब फिर आपको यहाँ पे इतने सेशन होते हैं, कोई ट्रेनिंग हो रही है, ई कॉमर्स का भी हमने ऑनलाइन कोर्स ख़त्म करवाया है, ओके लोगों को बताया कि अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे कोई नए प्लाजे बनते हैं, वो प्लाजे वाले चेंबर को कहते हैं कि हम अपनी तरफ से ये 30-40 दुकानें फ्री दे रहे हैं, आए ख़वातीन वहाँ रखें। जो लोग बाहर जा सकते हैं उनके लिए भी मौके हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, घर में बैठ के काम करना चाहती, उनके लिए भी बहुत मौके। आप नियत करें कि मैंने पैसा कमाना है। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ पैसा बहुत है, आपकी हिम्मत की कमी है, वरना कहीं पे आपको पैसा मिलने में देर नहीं। अच्छा वुमेन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो बिजनेसमैन लेडीज जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनको क्या पैगाम देना मैं चाहेंगे? उनको तो पहले यही प्रोग्राम, बेसिक मेरा हर एक को यही मैसेज है कि देखिए, जब आप एनटीएन बना लेती हैं, जब आप प्रॉपर बिजनेस की तरफ आ जाती हैं, आप अकाउंट खुला लेती हैं, आप लाजमी किसी चेंबर को ज्वाइन करें। अब जब आप नई ख़वातीन जो अपने घरों में बैठी हैं वो आएँ, आके मेंबरशिप लें, बहुत मिनिमम मेंबरशिप है। अच्छा मैडम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपकी बात को, इधर बताइए कि मेंबरशिप लेने का तरीका क्या है और क्या इसके लिए कोई हुसूसी पैकेज या कोई फ़ी रखी गई है? जी जी, हर जगह का जो है ना, फीस तो लाजमी होती है। देखिए, ये कोई खैराती अदारा नहीं है, ये ठीक है कोई एनजीओ नहीं है, ये एक ट्रेड बॉडी है। जब आप इसके मेंबर बनते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं फेडरेशन से। अब मैं ओके आपको बताऊंगी कि फेडरेशन क्या है। जी उसके अलावा वो सर्टिफिकेट एंथेटिक सर्टिफिकेट होता है। जब भी किसी को आप दिखाते हो तो वो चेंबर आपके लिए एक सनद बन के आपके सामने आता है, वुमेन चेंबर का, ठीक है कहीं का भी हो। ठीक है उसके बाद आप जब आना चाहती हैं तो आपको फिर आप रेगुलर हो जाती हैं, आप फट्टे पे काम करके रेडी लगाने वाली नहीं हो जाती, ठीक है आप एक ट्रेड के तौर पे बाकायदा काम करने वाली बन जाती। ठीक है उसमें आपको फौरी तौर पे अपना बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, आपका एनटीएन होना चाहिए। एनटीएन में अक्सर ख़वातीन घबराती है, जी हम नेशनल टैक्स नंबर नहीं ले सकते, शायद हमें टैक्स आ जाता है। टैक्स ऐसे नहीं आता। आपकी अगर बिजनेस हुआ है तो आप उसकी बिजनेस के हिसाब से वो करें। जी बिल्कुल आप हर चीज़ जो आप खरीदती हैं, जो आप बेचती हैं, उसका आपके पास एक बुकलेट, कैश में बुक होनी चाहिए, जहां आप पैसे दें, किसी को बाई हैंड पैसे ना दें, आप थ्रू चेक दें, थ्रू चेक लें। उससे आपका सारा अकाउंट मेंटेन हो जाता है और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या ट्रेड को रोक दिया जाता है वक्ती, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या किरदार अदा करता है? ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जब आप जाते हैं, इसी तरह जी ही रोकते हैं ना, वरना पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं। बेशुमार हमारी खवातीन हैं जो ऑनलाइन भी बिजनेस कर रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो शॉप लेके बिजनेस कर रही हैं। तो वो तो जिस प्लाजे में या जिस शॉप पे आप खड़ी होती, फिर वो उनके कानून आप पे लागू होते हैं ना, बिल्कुल
اس میں جب آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے آپ کسی چیمبر کی ممبر ہے تو وہ پھر فخر سے بتاتی ہیں کہ میں وومن چیمبر کی ممبر ہوں. آپ باہر جاتی ہیں, ہم آپ کو لیٹر دیتے ہیں, ویزا لیٹر دیتے ہیں اپنے چیمبر کا, اس سے آپ کا ویزا جلدی لگ جاتا ہے کہ آپ کسی واقعی باہر کے ملک میں جا رہی ہیں, آپ کسی سند رکھتی ہیں کسی چیز کی. بالکل. جی ناظرین, وومن چیمبر ایک ایسا پلیس ہے جو بزنس وومن کے لیے ان کو اویئرنیس دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو, اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.